کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے روزے کا ٹوٹنا اور ایک ہے انجیکشن کا کسی بغیر وجہ کے لگوانا یا کوئی بغیر مجبوری کے لگوانا۔ مسئلہ یہ ہے شرعی اعتبار سے جو جمہور علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے یہ انجیکشن آپ گوشت کے اندر لگوائیں، چاہے یہ انجیکشن آپ نس کے اندر لگوائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو ظاہر کوئی لگوائے گا نہیں، طاقت کا انجیکشن بعض اوقات لگواتے ہیں، تو یہ جو طاقت کا انجیکشن لگوا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو ایسا کرنا بہرحال یہ ناپسندیدہ کام ہے، لیکن پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو انجیکشن کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈرپ کے اوپر آ جائیں تو ڈرپ اگر کوئی لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلا ضرورت، یعنی جہاں پر انتہا درجے کی ضرورت نہ ہو اس کے بغیر لگوانا مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ روزہ ٹوٹنے کے جو طریقہ کار شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ڈرپ لگوانے سے غذا جو ہوتی ہے وہ جسم میں، معدے میں اس انداز میں نہیں پہنچتی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو لہذا انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قدم اسی جو مجبوری کی صورت میں اب کسی طرح بھی روزے کی تکمیل میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یعنی جیسے انجیکشن تو کوئی بغیر مجبوری کے نہیں لگواتا، کس کو مزہ آئے گا انجیکشن لگوانے میں؟ کیا مزہ آئے گا سوائے یہ کہ سوائے طاقت کا اس کا لگوانا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ڈرپ میں بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے خاص طور پہ خواتین کا پرابلم ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں اور روزہ مکمل کر سکتی ہیں لیکن کمزوری ہوتی ہے، تو اس میں ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ڈرپ لگوا لیں گی تو اتنی ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزہ اپنا مکمل کر لیں گی، تو بالکل وہ ڈرپ لگوا کر بھی اپنا روزہ مکمل کریں گی۔